میری بہنوں ماؤں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حق ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہیں، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے روزے رکھے تلاوتیں کرے لیکن اس کا خاوند ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اور تو تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خاوند تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاوند کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خاوند کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خاوند کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خاوند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خاوند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا شہادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کریں، کیونکہ میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو اس کو سکھاؤ، عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت زیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، تو بی بی اپنے خاوند کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خاوند کی بات سنے۔ فرمایا خاوند اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خاوند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جی جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر
पढ़े लिखे होने का मतलब ये कोई नहीं कि मैं तलाक ले लूं और मैं जनाब मैंने बीए किया हुआ मैं रोटी पका के खा सकती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरा भाई बड़ा रईस है, मेरे अब्बा जी के बाद बड़े पैसे हैं, मुझे कमा के दे लेंगे। याद रख, पढ़ा लिखा उसको नहीं कहते जो बातें ज्यादा कर ले, पढ़ा लिखा उसको नहीं कहते जो मुकाबला ज्यादा कर ले, पढ़ा लिखा उसको नहीं कहते जो जवाब के अंदर तनकीद ज्यादा कर ले। पढ़ा लिखा वो होता है जिसका हौसला पढ़ा लिखा होता है। पढ़ी लिखी बीबी वो होती है जो फर्मा बरदार ज्यादा होती है। पढ़ी लिखी वो होती है जो आदाब से ज्यादा आगाह होती है। पढ़ी लिखी औरत वो होती है जो खामद की इज्जत ज्यादा करती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख में औरतों को ज्यादा देखा है। हुजूर क्यों? फरमाया, एक तो अल्लाह की नाशुक्री करती है, बात बात पे रो पड़ना बीबियों ने, बात बात ये कोई नहीं वो कोई नहीं ऐसा नहीं। अगर मेरी बहनें नाराज ना हो जाए, माएँ नाराज ना हो जाए, तो मुझे वैसे तलाश है उस बीबी की जो सुखी हो। अगर उसको अपने घर में सारा सुख है ना, तो उसको भाइयों का दुख शुरू हो जाएगा। मेरा वो जो 9 भाई है ना, मेरे नामे की औलाद कोई नहीं, लिहाजा मैं बड़ी दुखी हूँ। भाई 8 की है तो खुशी कर ले, तू ना रो। कहती है बाकी तो सारे ठीक है, 11 बहनें हैं, वो जो 11वीं है ना उसका खामद अच्छा नहीं, भी तू तो ना अपने घर में रोना डाल। रोती रहती है, नाशुक्री करती रहती है, हर वक्त नाशुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और बुखारी के लफ्ज हैं, बीबियों याद रखना, ये हुजूर का फरमान पेश करने लगा बुखारी के। फरमाया, सारी उम्र खामद अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, एक दिन सलूक ना कर सके तो कहती है जब से तेरे घर आई हूं मैंने तो सुख पाया ही कोई नहीं। ये बुखारी है। फरमाया, सारी जिंदगी एहसानात कर, तू एक दिन नहीं ना देता तो कहती है वो फलानी बड़ी सुखी है, वो फलानी बड़ी अच्छी है फलानी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत बड़ी बदबख्त है कि जो अपने खामद के सामने दूसरे मर्दों की फजीलत बयान करती है। कहती है वो देखे ना मेरा जेठ, मेरा देवर, मेरा फलाना बहनोई वो कितना अच्छा है। पर मैं जो दूसरों की खूबियां अपने शौहर के सामने बयान करके अपने शौहर की गर्दन झुकाती है, बड़ी बदबख्त है, बड़ी बुरी हरकतें कर रही है। अजीज दोस्तों याद रखिएगा, बीबियां ये सारी बातें हमने सिखानी है, ये सारी चीजें हमने औरतों को बतलानी है, ये सारे काम काज हमने औरतों को सिखाने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीबी वो होती है जो नेकी में मददगार साबित होती है।